Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students. This is the second number chapter. Once again, exercise. We are doing exercise. اور آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پہلے میں آپ کو تفسیری کلاس دے چکا ہوں اور ریڈنگ میں بھی، اور اس کے بعد جب میں آپ کو ورڈز میننگ بتا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ونس اگین تمام ہسٹری بتا دی. اور اگر آپ کو پھر بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر آپ ویڈیو میں جا سکتے ہیں اور وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، 1000 بار بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اچھا. اور آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہ اب ورڈز یہ فل ان دی بلینکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کام ہیں تو وہ بھی میں صرف ریڈنگ کرتا جاؤں گا تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ آپ کر سکیں، وہ فل کر سکیں. باقی اگر میرے ذمہ کچھ کام ہو تو وہ آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ اسکول آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کاپی چیکنگ کے لیے لے آئیں گے اور تو آپ تب بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہیں پر بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں. سو نو پرابلم ایٹ آل. اوکے. اچھا، تو یہ ہے جی فل ان دی بلینکس اسی سیم چیپٹر کے. آفٹر ورڈز میننگ یہاں پر فل ان دی بلینکس نیکسٹ پیج پہ آپ لوگ لکھیں گے بھی. یہ کام آپ کو میں انشاءاللہ آپ کے نوٹس میں بھی دوں گا، آپ کے ہوم ورک ایز اے ہوم ورک آپ کو دوں گا. یہ کام آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو فل ان دی بلینکس. دا پیپل آف ہڑپا ور ایکسیپشنل. یہ ڈیش تھا، یہ ڈبل انڈر لائن جو میں نے لگایا ہے نا، یہ میرے طالب علم نے لگایا ہے، یہ ڈبل انڈر لائن. یہ اسی طرح آپ بھی لگائیں گے، بالکل یہ جس طرح لکھا گیا ہے اسی طرح آپ بھی لکھیں گے. ہاں، اگر آپ خوش خط لکھ سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے. ایکسیپشنل برک میکرز، یہ برک میکرز اینٹ نہیں ہوتی، اینٹ بنانے والے، وہ ایکسیپشنل برک میکرز تھے. اینٹ آج میں اس سبق میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس زمانے کے لوگ بالکل اسی طرح گھر بناتے تھے جس طرح ہمارے ادبات یا ڈی 6 وغیرہ میں دیکھتے. تو یہاں پر بھی تو کیا ہے، اینٹ سے بناتے ہیں نا، مٹی وغیرہ سے تو نہیں، یا کوئی نئی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے. تو یہ اسی زمانے کی ٹیکنالوجی ہے، اینٹ ایکسیپشنل برک میکرز. مچ آف دا پریزنٹ ڈے کلچر ان انڈیا اینڈ ہندوازم کین بی ٹریس بیک ٹو دا آرینس. یہ آرینس ہے، ARYANS، آرینس. اگر اسپیلنگ میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کتاب میں آرین دیکھ سکتے ہیں، آپ کے بالکل ٹائٹل میں بڑا بڑا لکھا ہے. اچھا، یہ جو ہندوازم جو ابھی جو کلچر وہاں پہ ہے نا ہندوستان میں، جو کلچر ہم دیکھتے ہیں، یہ اور آرین جو ہیں کیا ہے، یہ بالکل آرین یہ چیز ساتھ لے آئے تھے اور انہوں نے پھر اپنا بطور مذہب بھی اپنا لیا ہے، اور کلچر بھی ہے ان کا اور مذہب بھی ان کا، سب کچھ ہے. تو آرین پتہ نہیں کیوں انہوں نے، مگر یہ ہے ابھی تک وہیں پر یہی چیز ہے. دا آرینس came down to the Indus Valley region. یہ آرینس تھے کون، کہاں سے آئے تھے؟ through the Hindu Kush mountains. ہندو کش ماؤنٹینس کے ذریعے سے یہ سنٹرل ایشین اسٹیٹس اور ان کے اب انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے نا تو سنٹرل ایشین اسٹیٹس وغیرہ کے متعلق ہم تفصیلی بتائیں گے کہ ہندو کش کون سے پہاڑ ہیں، ادھر کون سے علاقے رہتے ہیں، ہندو کش کے اس پار کون سے علاقے ہیں، اور اس پار کے پھر اس پار کون سے علاقے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ تفصیلی میں آپ کو بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا، تو اسی میں آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اس کو دا یورال بھی کہتے ہیں، دا یورال بھی کہتے ہیں. سو دا یورال ماؤنٹینز آر لوکیٹڈ نیئر ماڈرن رشیا. یہ ماڈرن رشیا جو ہے نا، یہ آج کل کی دور میں جب ہم دیکھتے ہیں رشیا، روس، یہ لوگ وہاں پر یورال ماؤنٹینز تھے، وہاں سے ادھر آئے تھے تھرو ہندوکش. دا پیپل آف دا انڈس ارنڈ، کماتے تھے، ارنڈ EARNED، ارنڈ تھرو ٹریڈ اینڈ ٹیکسز. اچھا، یہ ٹیکسز ہے TAXES، ٹیکسز. تو یہ تھا، اور اب ہم آگے جائیں گے. یہ چوز دی کریکٹ ہے، آنسر اینڈ رائٹ دا بلینکس. اس میں ہے کہ جو ہے کیا ہے، اینی تھنگ دیٹ گیوز پیپل ریزن ٹو بلیو something
is called what? Anything. اچھا یہ تھوڑا سا بلر دکھتا ہے نا, وہ غلط وغیرہ نہیں لکھا, بس یہ بچہ ہے اس نے لکھا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے پین یا پینسل دہرایا ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا بلر نظر آتا ہے. تو یہ ہے اینی تھنگ دیٹ گیوز پیپل ریزن ٹو بلیو سم تھنگ. وہ ورڈز میننگ میں نے آپ کو, اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بتایا تھا. آپ میرے سامنے کلاس میں ہوتے تو یہ ورڈ آپ نے ٹھیک کرانا تھا, مگر چونکہ آپ مجھ سے دور ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ قریب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو یہیں قریب سمجھاؤں گا. تو یہ ہے ایویڈنس. ایویڈنس وہاں پر ہم نے پڑھا تھا نا, ایویڈنس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ فلاں کا کیا ہے. انکم فرام ٹیکسز, یہ کون کرتا تھا؟ انکم فرام ٹیکسز اس کو کیا کہتے ہیں؟ انکم فرام ٹیکسز اس کو ریونیو کہتے ہیں. ریونیو بڑھ گئی, ریونیو کم ہو گئی, ہمارے ملک کی ریونیو کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ انکم وہ انکم ہے جو ٹیکسز سے جنریٹ ہوتا ہے. worked out the meaning of something right in code or unusual language is called decipher. یاد ہے نا وہ میں نے بتایا تھا کہ کوڈ ہم کسی بھی زبان کی کوڈ نکال لیتے ہیں اور میننگ دیتے ہیں تو اس کو ڈیسیفر کہتے ہیں. ٹو گرو اور ڈیولپ اسٹرانگلی اس کو کہتے ہیں فلرش. فلرشنگ پیپل آف فیض آباد, فلرشنگ اسٹوڈنٹس آف ICMS وغیرہ وغیرہ سے فلرش. برنگ بیک ٹو لائف اس کو کہتے ہیں ریوائو. برنگ بیک ٹو لائف اس کو یہ کہتے ہیں ریوائو. سیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ریوائو کہتے ہیں. اچھا اب ہم آگے جائیں گے. سیے اسٹیٹ ویدر ایچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس. T فار ٹرو, F فار فالس. صحیح ہے. آپ پڑھیں گے چونکہ آپ نے ریڈنگ بھی کی ہے, ورڈز میننگ بھی کی ہے, اس کے بعد بھی تھوڑا سا کام کیا ہے, تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم اس اسٹیٹمنٹ کو جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا یہ ٹرو ہے فالس ہے. سو دا آرینس کیم فرام دا یورال ماؤنٹینس. کیا ہے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس کو اگنور کرتے چلیے, اس کو اگنور کر دیں. تو کیا ہے اس کو, یہ ٹرو ہے. سی یس they were from the Ural Mountains through Hindu-Kush here. They were basically traders who came to buy and sell goods. وہ نہیں, وہ تو ایسے نہیں تھے نا. وہ کیا کرتے تھے, وہ تو یہاں پر صرف لوٹ مار کرتے تھے. ان کو آرینس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. وہ آرینس جب یہاں پر آئے نا وہ صرف حملے, جنگ اور جدل اور یہ چیزوں ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے. قتل و غارت میں اور چیزوں کو قتل کرنا اور شکار وغیرہ کرنا اس میں بڑے ماہر تھے. مگر ایگریکلچر اور ان چیزوں میں ان کا کچھ بھی نالج نہیں تھا. تو وہ جب یہاں پر آ گئے تو انڈین سے سیکھ لیا. یہ سب کانٹیننٹ کے پیپل جو تھے ان سے سیکھ لیا کہ کس طرح کسی چیز کو ہم گرو کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح ایگریکلچر یا کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا. اچھا نمبر 3, دا آرینس انٹروڈیوس chariot and the use of bow and arrow to this region. Yes, Aryans میں نے بتایا نا کہ وہ کیا یہ آئی ہے, ٹھیک ہے, chariot یہ آئی ہے, LDA آئی, and the use of bow تیر کمان and arrow to this region. Yes, true, وہ یہ ادھر لائے تھے. The language of the Aryans was Urdu. کیا وہ اردو میں بات کرتے تھے؟ آرینس کیا اردو میں بات کرتے تھے؟ تو نہیں, اردو میں بات بالکل بھی نہیں کر رہے تھے. دا آرینس وہ سنسکرت اور ان زبانوں کی بڑے وہ تھے. صحیح ہے. دا آرینس ڈیڈ دا آرینس ڈڈ ناٹ انکریج, یہ ان ہے, ڈڈ ناٹ انکریج ریلیجن, ڈڈ ناٹ انکریج دا ریلیجن. صحیح ہے. سو یس کیا ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یعنی ریلیجن اپنا جو ان کا ریلیجن تھا اور اپنا جو کلچر تھا وہ ادھر انٹروڈیوس کرایا تھا اور انکریج کیا تھا کہ لوگ اس کو. اس وجہ سے یہ یہاں کے ہندوستان کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں, ہندوستان کے لوگ اسی وجہ سے جو ان کا جو مذہب بنا ہے یا جو کلچر بنا ہے تو وہ ان سے رہ چکا ہے. یہ تو ہندوستان کے اپنے لوگوں کا اپنا نہیں تھا, یہ تو آرینز اپنے ساتھ لے آئے تھے اور انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے جی. یہ میں بات کرتا ہوں 7,000 سال پہلے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن 7,000 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا. اب ہم جائیں گے. اچھا یہ تو ہم کر چکے ہیں ورڈز میں. اچھا یہ آنسر دا فالوئنگ کویشچن ہے, اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو, کام کر لے. ٹھیک ہے بیٹا.